بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد بزرگ کا نام ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ذمہ داری حضرت عبد المطلب کے سپرد ہوئی۔ پھر جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی کم سن تھے، ان کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بے حد محبت تھی۔ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر وقت آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ حضرت ابو طالب دارہ اسلام میں داخل ہوں۔ اس کے لیے وہ آگے رہے کہ آپ کو دعوت اسلام دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ حضرت ابو طالب کا نام ابن مناف تھا۔ آپ قصیر العائل تھے اور آپ کی مالی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور یوں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی ذمہ داری سنبھالی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر دعوت اسلام دی۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ وہ کلمہ کون سا ہے جو مجھے نجات دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ توحید پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں جانتا ہوں کہ تم میرا خیر خواہ ہے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اہل قریش یہ نہ کہیں کہ میں موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے کچھ دیر بعد حضرت ابو طالب وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر والدہ بزرگ کے بارے میں بتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چچا کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں غسل دو اور ان کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جنازے میں شمولیت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، چچا جان، آپ نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی اور میرے حق میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ اللہ عز و جل آپ کے ساتھ صلہ رحمی فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ابن ہاشم کی روایت ہے کہ میں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے والد بزرگ میرے دادا حضرت ابو مطلب کی پیروی کی، یہاں تک کہ وصال فرمایا اور مجھے وصیت کی کہ مجھے حضرت ابو مطلب کی قبر میں دفن کرنا۔ پس میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ان کی وصیت کے مطابق عمل کرو۔ چنانچہ ہم نے انہیں غسل دیا، دفن کرنے کے لیے قبرستان حجوج میں لے گئے جہاں حضرت عبد المطلب کی قبر تھی۔ میں نے حضرت عبد المطلب کی قبر کو کھودا، اس کا تختہ اٹھایا تو میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا کہ ان کا منہ قبلہ رخ تھا۔
میں نے ان کا یہ حال دیکھ کر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور اس تختے کو دوبارہ رکھ دیا۔ حضرت ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا۔ علامہ ابن حجاج نے اپنی کتاب الصبا فی صحابہ میں اس امر کی گواہی دی ہے کہ حضرت ابو طالب صحابی رسول ہیں۔ اس ضامن میں علامہ ابن حجاج لکھتے ہیں کہ جب سردار قریش اف ہو کر حضور ابو طالب کی خدمت میں آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایات کی کہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تبلیغ اسلام سے باز نہیں آؤں گا۔ اور حضرت ابو طالب نے اس کے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت ابو طالب کا یہ اقرار زبان سے تھا اور اس کی تصدیق دل سے تھی۔ ایمان کی حقیقت بھی یہی ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا قول ہے کہ حضرت ابو طالب سابقہ ایمان تھے اور کسی بھی مشرک کی حمایت نبی کے لیے سرے سے ہی حرام ہے۔ حضرت ابو طالب مومن تھے، اس لیے اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بسر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے لیے کسی بھی مشرک سے دین کے لیے مدد لینا حرام ہے۔ حضرت ابو طالب کا وصال 10 نبوی میں ہوا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بے حد ظلم کیے، جن کے نتیجے میں ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد بچپن سے ہی نہایت بلند اور صافہ حمیدہ کی مالک تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی نیک صلاحیتوں کی وجہ سے حضرت ابو طالب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے لیے پسند کیا۔ 10 نبوی میں حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بچوں سے بھی زیادہ مشقت اور محنت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں آرام فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے، میں پانی بھروں گا اور باہر کے کام کروں گا اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرے گی۔ ہجرت نبوی کے 4 یا 5ویں سال مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ہجرت نبوی کے 4 یا 5ویں سال مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور سرہانے کے نزدیک کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھوکا رہ کر مجھے کھلایا اور اپنے لباس کو نہیں پہنا اور مجھے دلوایا اور میری ضرورت پوری کی۔
اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتاری اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ میری قمیض سے انہیں کفن دو۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقیع میں قبر کھودی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں لیٹ کر یہ دعا کی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر مبارک میں اتارا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد کے وسائل پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور و قطار روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتار کر کفن دیا اور قبر مبارک میں لیٹ کر فرمایا، مہربان چچا ابو طالب وسائل کے بعد انہوں نے میرے ساتھ شفقت فرمائی اور میرے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کے وسائل پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کو میری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کو خود کھود کر اور اپنے دست مبارک سے مٹی نکالی۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک خود کھودی اور اپنے دست مبارک سے مٹی نکالی، اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا جنازہ تیار ہوا تو خود کندھا دیا، قبر مبارک تک تشریف لائے اور خود اپنے ہاتھوں سے قبر مبارک میں اتارا اور دعائے خیر فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کا وصال کے بعد حضور نبی کریم اکثر آپ کے فضائل و مناصب کا ذکر کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ چچا ابو طالب کے بعد میں نے سب سے زیادہ احسان مند میں ان کا ہوں، جنہوں نے مجھے اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر میری ضرورت پوری کی اور خود فاقے رکھ کر مجھے کھانا کھلایا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔